بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ اور بنی اسرائیل کا مفہوم واضح ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے کن انبیاء کے دو ناموں کا ذکر قرآن میں کیا۔ ایسے 5 انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا فرمائیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائیں۔ O children of Israel, remember my favor which I have bestowed upon you. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرا وعدہ، and fulfill my covenant upon you. أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، that I will fulfill you covenant for me. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو، and be afraid of only me۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں سب سے پہلی بات ہم جانیں گے کہ اسرائیل کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کا معنی ہے اللہ، یعنی اسرائیل اللہ کا بندہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآنی نام ذکر کیا ہے۔ 5 ایسے انبیاء کرام کے قرآن مجید نے دو ناموں کا ذکر کیا۔ ان میں ایک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ایک نام محمد اور دوسرا احمد۔ اسی طرح دوسرے نبی حضرت عیسیٰ، جن کا ایک نام عیسیٰ اور دوسرا مسیح۔ اسی طرح تیسرے حضرت یعقوب، جن کا دوسرا نام اسرائیل۔ اسی طرح چوتھا حضرت یونس اور دوسرا نام ذوالنون۔ اسی طرح 5ویں نبی الیاس اور ان کا دوسرا نام ذوالکفل۔ قرآن حکیم نے ان 5 انبیاء کا ذکر کیا جن کے دو ناموں کا ذکر کیا۔ ویسے تو اس موضوع پر ابن جوزی نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر ایک کتاب قلم بند کی جس میں 100 ناموں کا ذکر کیا، اور میرے دادا استاد یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بلا واسطہ شاگرد علامہ عبد الغنی نرگس، انہوں نے ایک کتاب قلم بند کی جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے 1000 اسماء کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس آیت میں اولاد یعقوب کو مخاطب کر کے ان کو نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ ان پر اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، ہزاروں نبی ان میں بھیجے، انبیاء کو ان میں مبعوث کیا، بہت سارے لوگوں کو بادشاہت دی، اور اسی طرح ان پر نعمتیں نازل کی۔ کبھی پتھروں سے پانی کے چشمے جاری، اور کبھی دریاؤں کو روک کر راستے بنائے گئے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائیں، وہ نعمتیں یاد دلائیں۔ اور پھر تیسری چیز اس آیت میں ان سے کہا گیا کہ میرے وعدے کو یاد کرو۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ ایک تو مفسرین نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ اور آدم کے مابین عہد لیا گیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، کہ جب میری طرف سے ہدایت آئے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اور دوسرا عہد سے مراد کہ جو اللہ رب العالمین کا انسان سے عہد ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ اور تیسرا یہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا گیا تھا، تو جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے گا اللہ اس کی جزا اسے جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ آخری بات جو آیت میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی
توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ نبی کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو قرآن اہمیت دیتا ہے۔ اور دوسری چیز ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نعمتوں کو یاد کراتا ہے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز اس آیت میں ہمیں سکھائی گئی کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو تو اللہ بھی اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ اور چوتھی چیز اس آیت میں یہ سیکھی جا سکتی ہے کہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔